الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں، ہاتھ پاؤں، آنکھ کان، دل دماغ اور جسم حسین کی ایک بے بہا دولت دی ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت زبان کی ہے۔ اسی اہم نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ جو بات بھی انسان کرتا ہے اس پر نگہبان مقرر ہے جو مستعدی کے ساتھ اس کی ہر بات کو احاطہ تحریر میں لا کر اس کی فائل بناتا رہتا ہے۔ بس یہی ایک بنیادی نکتہ ہے جو انسان کو بے شمار برائیوں سے روک سکتا ہے اور زبان پر سچی بات لانے کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ اس کے ہر بول کو تولا جائے گا اور اسے ہر کہی ہوئی بات کا جواب دینا ہوگا۔ اس میں وہ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرے گا، غیبت اور عیب جوئی سے پرہیز کرے گا۔ گویا یہ نگہبان کا خوف اسے سچ کا عادی بنائے گا، حسن اخلاق کا خوگر بنائے گا، سچی گفتار اور نکھری ہوئی گفتگو کا سلیقہ سکھلائے گا۔ ان الصدق ینجی والکذب یہلک۔ حضرات، جب ہر اعضاء کی ڈیوٹی الگ ہے، مثلا آنکھ کی ڈیوٹی دیکھنا ہے اور کان کی ڈیوٹی سننا ہے، اسی طرح زبان کی ڈیوٹی مزیدار ذائقوں سے محظوظ ہو کر بولنا ہے اور پورے جسم کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرنا ہے۔ گویا کہ انسان کے تمام خیالات و افکار کی ذمہ دار ترجمان زبان ہے۔ زبان انسان کو بام ثریا تک بھی پہنچا سکتی ہے اور زبان انسان کو قعر مذلت میں بھی ڈال سکتی ہے۔ زبان ہی کی درستی سے فتنے اور حادثات ابھرتے ہیں اور زبان ہی کی شیرینی سے محبت و پیار، خلوص و اعتماد کی فضا ہوتی ہے۔ یوں تو زبان کی بے شمار ذمہ داریاں ہیں، لیکن سرے دست جس اہم ذمہ داری کا بیان میں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زبان کا سچ بولنا اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا۔ سچ بولنا دراصل تمام خوبیوں کی روح ہے جس سے معاشرے کے تمام روگ دور ہو سکتے ہیں، اور جھوٹ بولنا ایک ایسا روگ اور نجاست کا ڈھیر ہے جو تمام معاشرے کو بدبودار کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث نے بار بار صداقت اور سچ بولنے کی تاکید فرمائی ہے اور جھوٹ بولنے کی مذمت بیان کی ہے۔ ہم لوگ جس قدر مہذب کہلاتے ہیں اسی قدر زبان سچ بولنے سے عاری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور زندگی کے تمام ہی شعبوں میں جھوٹ ایک بنیادی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ تجارت میں جھوٹ، دفتر میں جھوٹ، کچہری میں جھوٹ، عدالت میں جھوٹ، مسجدوں میں بیٹھ کر جھوٹ، مدارس میں جھوٹ، خلوت میں جھوٹ اور جلوت میں جھوٹ ہماری زندگی کا وتیرہ بن گیا ہے۔ جھوٹ بولنا ایک ایسا فتنہ ہے جس سے قبائل کے دشمن ہو سکتے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو سکتا ہے، باپ بیٹے کی جنگ ہو سکتی ہے۔ غرض یہ کہ ایک جھوٹ سینکڑوں گھرانوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، اور اس دور میں معاشرے میں اکثر خرابیاں اس جھوٹ کی پیداوار ہے۔ اس قدر کثرت سے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اس پر نہ تو ضمیر شرمندہ ہے اور نہ ہی انسان کا دل اسے ملامت کرتا ہے، بلکہ اس جھوٹ بولنے کو سیاست اور ذہانت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور آپس کی گفتگو میں کہا جاتا ہے کہ دیکھا میں نے کس طرح فلاں شخص کو باتوں باتوں میں بیوقوف بنا دیا، حالانکہ اس کو کیا بیوقوف بنایا بلکہ خود بے وقعت ہو گیا اور اپنی قبر کالی کر لی، کیونکہ جھوٹ سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور عاقبت خراب ہو جاتی ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زبان سے بیہودہ باتوں سے اجتناب کی تاکید فرمائی ہے، اسی طرح زبان سے جھوٹ بولنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ حضرات، زبان فساد اور اصلاح احوال میں بے حد دخل انداز ہوتی ہے، اس لیے اس پر کنٹرول کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ارشاد فرمایا، چنانچہ حدیث پاک ہے، عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرک بملاک ذلک کلہ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخذ بلسان نفسہ کف ھذا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی زبان دراز ہے اور واہی تباہی بکتا رہتا ہے، تو ہر شریف آدمی اس سے گریز کرے گا اور کوشش کرے گا کہ اس سے آمنا سامنا نہ ہونے پائے۔ اس کی زبان کی آوارگی ہی اس کو تنہا کر دے گی، اس کی محفل اجڑ جائے گی اور اس کا حلقہ یاراں تنگ سے تنگ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی کے برعکس جس شخص کو زبان کی شیرینی میسر ہوگی، اس کی محفل سدا بہار رہے گی اور اس کا حلقہ یاراں وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا اور اس کا ہر حلقے میں احترام و اکرام کیا جائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہی برائیوں سے رکنے کے لیے زبان پر قابو پانا ضروری قرار دیا ہے، اور ارشاد نبوی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ لہذا اگر ہم زبان پر کنٹرول کرنا اور سچ بولنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات اور ترہیبات کا ذرا تصور کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کے متعلق مشہور ہے کہ وہ نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے اور بڑی خیرات کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ وہ زبان سے اپنے ہمسایوں کو بڑا ستاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت دوزخ میں جائے گی۔ اس ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح مطلب یہ ہے کہ کثرت نوافل کے باوجود اگر انسان اپنی زبان درازیوں سے معاشرے میں تکلیف اور دکھ کی فضا پیدا کیے ہوئے رکھتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں قطعاً محبوب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زبان سے معاشرے کو سکون اور راحت ملنی چاہیے۔ نیز سرکار دو عالم شفیع المذنبین تمام انسانوں حتیٰ کہ تمام انبیاء میں اللہ کے سب سے زیادہ مقرب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ لسان پر جنت کی ضمانت لی ہے، اور آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کس کی ضمانت ہو سکتی ہے؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں اور دو پیروں کے درمیان چیز کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ برادران ملت، قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ زبان ایک رحمت بھی ہے اور زبان فتنے برپا کرنے والا ایک ٹکڑا بھی ہے۔ دانشمند ہے وہ شخص جو اس پر کنٹرول کر کے اسے رضائے الہی کا ذریعہ بنائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان پر کنٹرول کرنے اور سچ بولنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔